بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج کے سبق میں ہم حواس خمسہ ظاہرہ کی آخری بحث پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے حواس خمسہ کی آخری بحث ہے اور اس کے بعد پھر ہم خبر کی بحث کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں جانا تھا، علم کے حصول کے لیے تین طرح کی چیزیں یا تین اسباب ہمارے سامنے رہتے ہیں۔ ایک کو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، دوسرے کو ہم خبر صادق کہتے ہیں، اور تیسرے علمی سبب کو ہم عقل کا نام دیتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو پہلا سبب ہے علم کا، علم کے ادراک کا، علم کے حصول کا، حواس خمسہ جن کے ذریعے سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، یہ پہلا سبب ہے۔ یہ بحث اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے اور دوسری بحث خبر صادق کی انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ کے سبق سے اس بحث کو شروع کریں گے۔ آج کے سبق میں خلاصہ یہ ہے کہ آج کے سبق میں ایک سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ آیا کوئی ایک، جیسے مثال کے طور پہ ہاتھ ہے، اب ہاتھ کے اندر قوت لمس ہے، لامسہ ہے، چھو کر کسی چیز کے ٹھنڈے گرم ہونے کے ادراک کرنا، کیا ہم ہاتھ سے دیکھ سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ اسی طریقے سے ادھر آنکھ مان لیں، آنکھ کا کام دیکھنا ہے، کیا ہم آنکھ سے چھو سکتے ہیں؟ کیا ہم آنکھ سے سن سکتے ہیں؟ کان کا کام سننا ہے، کیا ہم کان سے دیکھ سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ایک حواس خمسہ میں ایک حادثہ دوسرے حادثہ کے، یعنی یہ والا حادثہ اس کے کام آ جائے، اس حادثہ کا کام کرے، اور یہ والا جو حادثہ ہے وہ اس والے حادثہ کا کام کرے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک حادثہ دوسرے حادثے کے مقابل کام کرے؟ کیا اس کا کوئی امکان ہے یا نہیں؟ تو پہلی بات تو یہ کہ اس کا امکان تو ہے، عقلی طور پر امکان اس کا ضرور ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن عقلی طور پر عادتاً نہیں ہوتا۔ عادتاً ایک چیز کا ہونا الگ بات ہے، لیکن عقلاً ہونا ایک الگ بات ہے۔ عقلاً اس کا امکان ہے اور یہ ممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں، ہاتھ میں قوت لامسہ، ہاتھ میں، ٹھیک ہے، ادھر اگر ہم ہاتھ پر چلنے، اس میں قوت لمس ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی۔ ادھر ہم آنکھ مان لیں، اس میں قوت باصرہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی۔ ادھر جو ہے وہ کان ہے، کان کے اندر قوت سامعہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی۔ تو قوت شامہ کا خالق بھی اللہ ہے، قوت ذائقہ کا خالق بھی اللہ ہے، قوت لامسہ کا خالق بھی اللہ ہے۔ جب یہ خلق خداوندی ہے، ایجاد خداوندی ہے، تو یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے کا کام آنکھ سے لے لے، کان سے لے لے، اور سننے کا کام آنکھ سے لے لے۔ یہ چیز ممکن ہے کیونکہ خلق خداوندی ہے، اور اس میں کسی، یعنی کان کے سننے میں کان کا عمل دخل نہیں ہے، آنکھ کے دیکھنے میں آنکھ کا عمل دخل نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خلق سے آنکھ دیکھتی ہے، اللہ نہ چاہے آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اللہ نہ چاہے کان نہیں سن سکتا۔ اللہ چاہے گا تو کان سنے گا، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو آنکھ دیکھے گی، چونکہ اللہ نے خلق فرمایا۔ یہی اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہاتھ دیکھنا شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو پاؤں سننا شروع ہو جائے، چونکہ اللہ تعالیٰ قوت سمع کو بجائے کان کے پاؤں میں رکھ دے، قوت باصر کو بجائے آنکھ کے ناک میں رکھ دے۔ یہ ممکن ہے، لہذا عقلاً تو ممکن ہے، لیکن عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَبِكُلِّ حَاسَّةٍ مِّنْهَا، جتنے بھی پیچھے حواس خمسہ گزرے ہیں، یہ منہا کی ضمیر حواس خمسہ تک ہے، یعنی یہاں پہ بتا رہا ہے حواس خمسہ، یعنی بِكُلِّ حَاسَّةٍ مِّنْهَا ای الحواس الخمس۔ تو یہ جتنے بھی حواس خمسہ کی بحث گزری گئی، ان میں ہر حادثہ یوقف ای یطلع، اس کے ذریعے سے ہمیں اطلاع ملتی ہے، ہم علم حاصل کرتے ہیں، ہم مطلع ہوتے ہیں، ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ یوقف علی ما وضعت ہی لہ، یعنی یہ حادثہ جس کام کے لیے بنایا گیا ہے، علی ما وضعت ہی لہ، ہی الحادثہ، ہی کے ضمیر یعنی حادثہ، اور یہ حادثہ جس کام کے لیے بنایا گیا ہے اسی کام پر یہ حادثہ رہتا ہے، اور ہم اس حادثے سے یوقف اطلاع حاصل کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہم کان سے سننے کی اطلاع حاصل کرتے ہیں، چونکہ کان بنایا گیا ہے علی ما وضعت ہی لہ، ای علی ما وضعت الاذن للسمع ووضعت العینین للبصارہ، ٹھیک ہے۔ تو کان سننے کے لیے بنایا گیا، آنکھ دیکھنے کے لیے بنائی گئی، تو یوقف، ہم علم حاصل کرتے ہیں، اطلاع حاصل کرتے ہیں
किस चीज़ की, अला मा वुदिअत हिय लह, यानी वो हादसा जिस काम के लिए वजह किया गया है उसी काम की हमें इत्तिला हासिल होती है। आंख से हम देख रहे होते हैं, कान से हम सुन रहे होते हैं, और नाक से हम सूंघ रहे होते हैं, जुबान से हम चख रहे होते हैं। ही अई तिलकल हादसा, ही के ज़मीर हादसा की तरफ राजिह है। यानी अन अल्लाह तआला يعني أن الله تعالى قد خلق كل من تلك الحواس، यानी अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने قد خلق पैदा फरमाया कुल्ल मिन तिल्कल हवास, हर चीज़ को इन हवास खमसा में से, लिइदराकी अशिया मखसूसतिन, खास चीज़ों के इदराक के लिए, लिइदराकी अशिया मखसूसतिन कसमई, जैसे कि अल्लाह ताला ने समाअत को पैदा फरमाया गया लिल अस्वाती, आवाज़ों के सुनने के लिए, वज़ौक़ लिल मतऊम, और क़ुव्वत ज़ाइक़ा को पैदा फरमाया है चखने के लिए, ज़ायक़ों को चखने के लिए, वश्शम लिल रवाइह, और क़ुव्वत शामा को अल्लाह ने तख्लीक़ फरमाया है सूंघने के लिए। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को इन हवास में से ख़ास ख़ास मकासद के तहत पैदा फरमाया। ला युदरकु बिहा मा युदरकु बिल हासतिल उखरा, इनमें से हर हादसे में से किसी भी हादसे से ला युदरक इदराक नहीं किया जाता, बिहा इन हवास में से, मा युदरकु बिल हासतिल उखरा, जो दूसरे हादसे से हमें हासिल होता है। यानी कान से हम सुन सकते हैं, आँख से हम देख सकते हैं, जुबान से हम चख सकते हैं, नाक से हम सूंघ सकते हैं। लिहाजा नाक अशम्मुल रवाइह है, इससे हम देख नहीं सकते, अस्समउ लिल अस्वात है, इससे हम सूंघ नहीं सकते, वज़ौक़ लिल मतऊम, इससे हम सुन नहीं सकते। ठीक है। वअम्मा अन्नहु हल यजूज़ औ यम्तनिउ ज़ालिक, अब ये जो चीज़ें हैं कि अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया ख़ास ख़ास अशिया मखसूसा के लिए, ये इनके इदराक करती हैं, ये तो आदतन इस तरह होता है, क्या अक़लन मुमकिन है या नहीं, जायज़ भी है या नहीं। वअम्मा अन्नहु हल यजूज़ औ यम्तनिउ ज़ालिक, क्या ये जायज़ है इस तरह होना कि ये दूसरे की जगह काम करें, औ यम्तनिउ ज़ालिक, या ये मुमतने है और महाल है और नामुमकिन है कि एक हादसा दूसरे हादसे की जगह पर काम करे, एक हादसा दूसरे हादसे का काम करे, ये नामुमकिन है या मुमकिन है, जायज़ है या मुमतनिअ है। ठीक है। फ़फ़ीही खिलाफ, तो इसमें खिलाफ है, इख्तिलाफ है उलमा के माबैन। बाद उलमा कहते हैं कि ये जायज़ नहीं है, ये मुमतने है, महाल है, नामुमकिन है, जबकि दिगर फरमाते हैं वल हक़्क़ु अल जवाज़, और यही राय राजिह है। अल्लामा तफ़सीरानी रहमतुल्लाहि अलैहि इसको राजिह फरमा रहे हैं, फरमाते हैं हक़ बात ये है अल जवाज़, ये चीज़ जायज़ है, यानी अक़ल इस बात का इम्कान रखती है, अक़ल इस बात की इजाज़त देती है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने ही इन हवास में इन चीज़ों की कुदरत रखी है, इदराक की सलाहियत रखी है, अल्लाह के खल्क से ही ये काम कर रही हैं। अगर अल्लाह ताला की खल्क और मशीअत बदल जाए और सुनने की ताकत अल्लाह ताला कान पाँव में खल्क फरमा दें, लम्स की ताकत जो है अल्लाह ताला जुबान में खल्क फरमा दें, कि जो ये क़ुव्वतें अगर अल्लाह ताला बदल दें तो वो काम करेंगी। लिमा अन्न ज़ालिका बिमहज़ खल्क़िल्लाह, ये सारी की सारी हवास की क़ुव्वतें खालिस अल्लाह ताला की तख्लीक़ से हैं, अल्लाह ताला के खल्क फरमाने से हैं। मिन गैर तअसीर लिल हवास, इनमें किसी भी हवास खमसे की तासीर नहीं है। फला यम्तनिउ, जब हवास खमसे की तासीर न हुई तो ला यम्तनिउ, ये चीज़ मुमतने नहीं है, अन यख़्लुक़ अल्लाहु, अल्लाह ताला खल्क़ फरमा दे, अक़ीब सरफ़िल बासिरती, अल्लाह ताला क़ुव्वत बासिरा के साथ खल्क़ फरमा दे, किस चीज़ का, इदराकिल अस्वात मसलन, अल्लाह ताला खल्क़ फरमा दे क़ुव्वत बासिरा के साथ आवाज़ों का इदराक करना, मिसाल के तौर पर आवाज़ों का इदराक करना अल्लाह ताला इस पर कादिर है और ये मुमकिन है। फला यम्तनिउ अन यख़्लुक़ अल्लाहु सुब्हानहु व तआला, ये चीज़ मुमतने नहीं है कि अल्लाह ताला जो है पैदा फरमा दे, मुमतने नहीं है ये चीज़। अल्लाह ताला क़ुव्वत बासिरा के इस्तेमाल के बाद मसलन आवाज़ों के इदराक के खल्क़ फरमा दे, ये चीज़ मुमकिन है और जायज़ है। फ़इन क़ीला, अगर ये सवाल किया जाए, ये एतराज़ किया जाए, अलैसत ज़ाइक़ा, यहाँ तक तो एक सवाल का जवाब हो गया कि भाई एक हादसा दूसरे हादसा का काम कर सकता है, जवाब जी बिल्कुल कर सकता है, और ये चीज़ मुमतने नहीं है बल्कि मुमकिन है, अल्लाह ताला तख्लीक़ फरमाते मुमकिन है। फ़इन क़ीला, दूसरा सवाल यहाँ पर ये एतराज़ ये हो रहा है कि आप कहते हैं कि एक हादसा दूसरे हादसा का काम नहीं करता, लेकिन हम देखते हैं क़ुव्वत ज़ाइक़ा या ज़ुबान, ये न सिर्फ हमें ये बताती है
کہ یہ چیز میٹھی ہے اور کڑوی ہے، یا نمکین ہے یا پھیکی ہے یا مسالے دار ہے، نہ صرف یہ بتاتی ہے بلکہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ چیز گرم ہے یا ٹھنڈی ہے۔ حالانکہ گرمائش اور ٹھنڈک یہ تو قوت لمس کا کام تھا، تو زبان نے ہمیں ذائقہ بھی بتایا، جبکہ حلاوت الشیء ذائقہ یہ تو قوت ذائقہ کا کام تھا، لیکن حرارت جو ہے یہ تو قوت لامسہ کا کام تھا۔ تو ایک ہی زبان نے دو قوتوں کا کام کیسے کر لیا؟ اگر یہ اعتراض کیا جائے فَإِنْ قِيلَ أَلَيْسَتِ الذَّائِقَةُ تُدْرَكُ بِهَا حَلَاوَةُ الشَّيْءِ وَحَرَارَتُهُ مَعًا، ایک ساتھ اس سے کسی چیز کی مٹھاس بھی ہم معلوم کرتے ہیں اور کسی چیز کی گرمائش بھی اور حرارت بھی ہم معلوم کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ قُلْنَا، تو ہم کہیں گے لا، بات ایسی نہیں ہے۔ زبان نے ان دو چیزوں کا ادراک ایک ساتھ نہیں کیا، زبان نے صرف حلاوت کا ادراک کیا ہے، لیکن قوت لامسہ چونکہ پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہے، ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے تھے، فی جمیع البدن، پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہے، تو پورے بدن میں منہ کے اندرونی حصے میں بھی قوت لامسہ موجود ہے، یعنی زبان پر بھی قوت لامسہ موجود ہے، تو حرارت کے ادراک ہمیں قوت لامسہ سے ہوا۔ اسی لیے اگر یہ کہ گرم چیز ہماری زبان پر ٹچ نہ بھی کرے، تالو پر لگ جائے مثال کے طور پہ، یہ اندرونی ہونٹوں پہ لگ جائے یا اندرونی گالوں پہ لگ جائے اندرونی سطح پر، تو ہمیں اس کا ادراک ہو جاتا ہے، یعنی منہ کے اندر پورے بدن میں ہے نا، تو قوت لمس صرف زبان میں نہیں ہے بلکہ منہ کے اندرونی ہر حصے میں موجود ہے، تو ہمیں حرارت کا ادراک ہو جاتا ہے۔ قلنا، تو ہم یہ کہیں گے لا، بات ایسی نہیں ہے کہ قوت ذائقہ جو ہے وہ ہمیں حلاوت اور حرارت دونوں بتا رہی ہے، نہیں، بل الحلاوت تدرک بالذوق، مٹھاس ہمیں قوت ذائقہ سے حاصل کی جاتی ہے، اس کے ادراک ہوتا ہے، حلاوت ادراک کیا جاتا ہے قوت ذائقہ سے، والحرارت باللمس، اور حرارت کے ادراک کیا جاتا ہے قوت لامسہ سے، الموجود فی الفم واللسان، جو کہ انسان کے منہ میں بھی موجود ہے اور زبان میں بھی موجود ہے۔ تو قوت لامسہ پورے بدن میں اور پورے بدن سے فم میں بھی ہے اور فم کے بعد پھر زبان میں بھی موجود ہے۔ تو یہاں تک ہماری حواس خمسہ کی بحث مکمل ہوئی۔ آئندہ کے سبق میں انشاءاللہ ہم اپنی خبر صادق کی بحث کو شروع کریں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔